اپنے گھروں میں بھی ہم روزانہ ان اعمال کو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے اعمال دعوت میں ہدایت اعمال دعوت سے وعدہ کیا ہے. اعمال دعوت اعمال ہدایت ہیں، اعمال دعوت اعمال تربیت ہیں. ہمیں اس یقین کے ساتھ ان عملوں کا ماحول قائم کرنا ہے. یہ میں نے عرض کیا کہ علم کا اصل مقصد یہ ہے کہ فضائل کی تعلیم کے ذریعے اللہ کے وعدوں کا یقین دلوں میں تازہ ہو. اس طرح گھروں کے اندر بھی تعلیم کے حلقوں کے ساتھ یہ 5 اعمال کیے جائیں. اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں یعنی تعلیم کے حلقوں کے ذریعے اپنے اندر اللہ کے وعدوں کے یقین کو تازہ کرنا ہے. تعلیم کا اصل مقصد ہے کہ عمل کے وقت فضیلت یاد آ جائے. تعلیم کا اصل مقصد ہے کہ عمل کے وقت فضیلت یاد آ جائے. اس سے ہمارے اعمال کے اندر احتساب پیدا ہوگا. اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ عمل کریں گے، اس پر وعدے پورے ہوں گے. دوسری مشق یہ کرو ابھی نمازوں پر یہ کرو کہ نماز سے ہی مسائل کو حل کروایا جائے. جس وقت جو حاجت پیش آئے اس کو فرض نماز کے لیے مؤخر کر دو. ظہر سے پہلے حاجت پیش آئی، ظہر کی نماز کے بعد اللہ سے مانگیں گے. اب یہ مزاج بالکل نہیں ہے. حاجت اور سبب اس پر ہماری گاڑی چل رہی ہے. حاجت پوری ہو گئی اللہ کا خیال بھی نہ آئے گا. حاجت پوری نہ ہوئی تو پھر اسباب سے کامیابی نہ ہوئی، پھر دعا کی طرف آئے گا. حالانکہ ہمیں چاہیے جب حاجت پیش آئے تو حاجت کو مؤخر کرو فرض نماز تک. حاجت پیش آئی سب سے پہلے عمل کی طرف آؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کا عادی بنایا تھا کہ تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو سب سے پہلے عمل کی طرف آؤ. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو، یعنی عمل کو مقدم کرایا سبب پر. اس لیے کہ اللہ کے وعدے عمل کے ساتھ ہیں اور قدرت وعدوں کے ساتھ ہے. اعمال کے ساتھ ہی قدرت ہے اور وعدے عمل کے ساتھ ہیں. اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے. اس لیے چاہیے کوئی حاجت پیش آئے تو سب سے پہلے عمل کی طرف قدم اٹھائے. صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی حاجت یا کوئی مصیبت پیش آ جاتی صحابہ سب سے پہلے نماز کی طرف آتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ کو کوئی حاجت پیش آتی تو سب سے پہلے آپ قدم اٹھاتے تھے عمل کی طرف. اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، کہ جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی آپ سب سے پہلے نماز کی طرف قدم اٹھاتے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کے مالی نے آ کر کہا کہ بارش رک گئی ہے اور کھیتی سوکھ رہی ہیں، آپ کا باغ سوکھ رہا ہے اور بارش کی سخت ضرورت ہے. فرمایا لا لوٹے میں پانی. نماز پڑھتے رہے، وضو کر لی، نماز پڑھتے رہے، اللہ سے بارش کو مانگتے رہے. یہاں تک کہ 4تھی مرتبہ میں مالی سے کہا دیکھو تو بادل آیا. 3 دفعہ تک اس نے آگے بتایا کوئی بادل نہیں ہے. نماز چھوڑ نہ دی. ہماری مشکل تو یہ ہے کہ نماز پڑھ کر دیکھیں گے، اگر کام بن گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ نماز بھی چھوڑ دیں گے کہ نماز سے مسئلہ حل نہیں ہوا. جو لوگ اعمال کو وعدوں کے یقین کی طرف نہیں لاتے اللہ رب العزت حاجت کے پرانے میں تاخیر فرماتے ہیں. اپنے بندے کی عمل پر استقامت کو دیکھنے کے لیے یہ عمل کر کے سوچتا ہے کہ کام ہوا یا نہیں، اگر نہیں ہوا تو عمل چھوڑ دیتا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے رہے اور دعا مانگتے رہے، یہاں تک کہ 4تھی مرتبہ میں آ کر کہا مالی نے کہ پرندے کے پر کے برابر آسمان پر بادل آیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نماز پڑھتے رہے، مانگتے رہے، یہاں تک کہ آسمان پورا بادل سے بھر گیا. جہاں تک ان کی زمین تھی وہاں تک بارش ہوئی. مشرکین کی زمین پر ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں تھا. جہاں تک ان کی زمین تھی وہاں تک بارش ہوئی. میرے دوستو عزیزو، اس زمانے میں ہمارا مزاج مادی شکلوں سے ہی پلنے کا ہے. ہم سمجھتے ہیں اللہ نے اسباب بنائے ہیں ضرورت کے لیے، حالانکہ اللہ نے اسباب بنائے ہیں امتحان کے لیے. اللہ نے کامیابی کا وعدہ عمل پر کیا ہے. تم عمل کو مقدم کرو، اللہ اسباب پر جانے سے پہلے کام بنا کر دکھلاویں گے. خدا کی قسم اللہ اسباب کے پابند نہیں ہے اور بندہ بھی اسباب کا پابند نہیں، عمل کا پابند ہے. کیونکہ جب یہ عمل کو مقدم کرے گا تو اللہ اسے اسباب سے مستغنی بھی کر دیں گے. اگر یہ عمل کو مقدم کرے گا اللہ اپنی قدرت سے کامیاب کریں گے، چاہے اپنی قدرت اسباب میں کامیاب کریں، چاہے اپنی قدرت اسباب کے بغیر کامیاب کریں. اس لیے کہ قدرت اس کو نہیں کہتے جو اسباب کے ذریعے سے کامیاب کرے، قدرت اسے کہتے ہیں جو اسباب کے بغیر کامیابی لائے.
اللہ نے صحابہ کرام کو اسباب کے بغیر کامیاب کر کے یہ نہیں دکھلایا کہ صحابہ ایسے تھے، بلکہ اللہ نے صحابہ کو اسباب کے بغیر کامیاب کر کے قیامت تک آنے والی امت کو یہ بتلایا ہے کہ کامیابی کا راستہ یہ ہے۔ اللہ جس طرح انہیں کامیاب کر رہے ہیں قیامت تک ہر ایمان والے کو اسی طرح کامیاب کریں گے، بشرط یہ کہ یہ اعمال کو مقدم کریں اسباب پر، اور اسباب سے یقین ہٹا کر اللہ کے وعدوں کے یقین کی طرف آئیں۔ اس طرح ہمیں ہر عمل کو وعدوں کے یقین پر لانا ہے، اپنے مسائل کو نماز سے حل کرانا ہے۔ ایک مشق نماز پر یہ کرنی ہے کہ نماز سے مسائل کو حل کروائیں۔ اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا ہے، مقام پر رہتے ہوئے بھی جو حاجت پیش آئے، جو کہے کہ نماز سے یقین کرنے والا کون ہے، کہ وہ ہے کہ جس کو حاجت کے پیش آتے ہی عمل کا خیال آوے۔ بس یاد رکھو، میں خلاصے کے طور پہ عرض کر رہا، اگر حاجت کے پیش آنے پر عمل کا خیال پہلے آوے تو یہ یقین والا ہے، اور اگر اسباب کا خیال پہلے آوے تو اس کا یقین بگڑا ہوا ہے، کیونکہ چیزوں کا خیال پہلے آنا چیزوں کا یقین کا مقدم ہونا ہے، اور اعمال کا خیال پہلے آنا اعمال کے یقین کا غالب ہونا ہے۔ اگر پہلے یقین چیزوں کا آتا ہے تو چیزوں کا یقین غالب ہے، اگر عمل کا خیال پہلے آتا ہے تو عمل کا یقین غالب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اعمال کو مقدم کرتے چلے جائیں اسباب پر۔ دکان پر بیٹھا ہوا ہے، اچانک گاہک آ گیا، ادھر اذان ہو گئی مغرب کی، گاہک نے کہا مال دے دے، اس نے کہا نماز پڑھ کے آ جاؤ پھر دوں گا۔ اس نے خیال کیا کہ نماز کے بعد گاہک نہ ملے گا، نماز کو چھوڑ دیا گاہک کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے گاہک کے دل کو پلٹ دیا، مال لے گیا، تھوڑی دیر واپس لے آیا کہ مجھے مال پسند نہیں، میرے پیسے واپس کر دے۔ تو نے نماز کو بگاڑا، نماز کو چھوڑا اپنے مال کے لیے، اللہ نے تیرے مال سے گاہک کے دل کو پھیر دیا۔ قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جتنی پریشانیاں اسباب میں آ رہی ہیں اعمال کو ضائع کرنے کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا، اللہ رب العزت اس کے عمل کا امتحان لینے کے لیے گاہک کو نماز کو ایک ساتھ لاویں گے۔ صبح سے شام ہو گئی، کوئی گاہک نہ آیا، شام کو گاہک آیا تو مغرب کی نماز کے وقت آیا، اور اتنا بڑا آرڈر کیا، صبح سے شام تک کی زیادہ سے زیادہ آمدنی اس وقت ہو جاتی۔ اللہ نے امتحان لیا کہ یہ عمل والا ہے، سبب والا ہے۔ گاہک کو چھوڑ کر نماز کے لیے چلا گیا، لوگ کہیں گے یہ یقین والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ابھی تو چھوٹی چیز میں آزمایا ہے، اس کے بعد بڑی چیز میں آزمائیں گے کہ یہ مسجد کے دروازے پر ہوگا، ملک کا وزیر آ کر کہے گا وزیر نے بلایا ہے، آپ کے گھر پر وزیر آ گئے ہیں۔ اس کو چاہیے کہ وزیر کو چھوڑ کر نماز کے لیے چلا جائے اور کہہ دے کہ اگر اللہ کی ذات مطلوب ہے تو تم کلمہ پڑھ کر مسجد میں آ جاؤ، اللہ مطلوب نہیں ہے تو انتظار کرو، ہم نماز کے بعد ملیں گے۔ اگر اس نے نماز کو چھوڑ دیا تو اللہ کی بادشاہت کا انکار کر دیا اور وزیر کی وزارت کو تسلیم کر لیا، اللہ رب العزت اسے وزیر کے حوالے کریں گے، مسجد کا ہاتھ کھینچ لیں گے۔ اور اگر اس نے وزیر کو چھوڑ کر اللہ کو اختیار کر لیا، خدا کی قسم ساری وزارتیں اس کے پیروں میں آ کر جھکیں گی۔ اللہ رب العزت اس کو عمل کی وجہ سے ساری حکومتوں پر، سارے مال والوں پر اور ساری دنیا کی طاقتوں پر اللہ اس کو عزت اور فوقیت عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے عمل اور اسباب کا مقابلہ۔ اس لیے چاہیے اپنے آپ کو اس کا عادی بناؤ کہ جب کوئی حاجت پیش آئے تو پہلے عمل کو مقدم کریں سبب پر، فوراً اسباب کی طرف مت جاؤ اور فوراً ضرورت کے پورا کرنے کی طرف نہ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو اس حاجت کو فرض نماز کے لیے مؤخر کر دو۔ اس طرح اپنی نمازوں پر اس کی مشق کرنی ہے، اس طرح نمازوں پر اس کی مشق کرنی ہے۔ اور میرے دوستو عزیزو، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کا اہتمام کرو، اس لیے کہ علم اور ذکر کا خلاصہ ہے اللہ کی اطاعت، اس کے دھیان کے ساتھ ہونا۔ جب ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ کریں گے دلوں سے غفلت نکلے گی، کیونکہ سارے گناہ دلوں کی غفلت سے ہوتے ہیں۔ جب دل گناہوں کی سے سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر گناہوں کا تقاضا دل پر غالب آ جاتا ہے، نیکیوں کا تقاضا ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے گناہوں میں دل لگتا ہے، نیکیوں میں دل نہیں لگتا۔ ہمیں چاہیے کہ صبح شام اللہ کا دھیان جما کر اللہ کا ذکر کیا جائے۔ ایک بھی تیسرے کلمے کی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک بھی شریف کے استغفار کی، یہ صبح شام کی 3 تسبیحات انہیں اہتمام سے پڑھیں۔ افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں کہ یہ تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر ہے، کیونکہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ قرآن کے سیکھنے کا معمول بنائیں،
اور قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے اگر تمہارے دل پاک ہوتے قرآن کی تلاوت سے تمہارا پیٹ نہ بھرتا۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، اس لیے کہ اللہ کے قرب کا اس سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ کے قرب کا اس سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں۔ تمام حدیث میں آتا ہے جس کو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ذکر و دعا کا وقت نہ ملے، اللہ اس سے بہتر اس سے زیادہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ صبح صادق سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھنا سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ مولانا علی ایسا فرماتے تھے میں نے سارے بزرگوں کو اوراد و وظائف کر کے دیکھے، لیکن سب سے زیادہ اللہ کا قرب جو محسوس کیا وہ قرآن صبح صادق سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھنے میں محسوس کیا ہے۔ اور یہ بات ہی سب یاد رکھیں کہ قرآن میں دیکھ کر قرآن پڑھنے کا مزاج باقی رکھو۔ آج کل موبائلوں میں قرآن دیکھ کر پڑھنے کا مزاج بنتا جا رہا ہے، یہ انتہائی نامناسب بلکہ قرآن کی بے ادبی ہے کہ وہ موبائل جو دنیا جہان کی ساری گندگیوں سے اور دنیا کی ساری خباثت سے اور دنیا کے فحش تصاویر سے بھرا ہوا ہے، اسی جو ہے شیشے کے اوپر اور اسی موبائل کے اوپر قرآن کو دیکھ کر پڑھا جائے، یہ قرآن کی انتہائی بے ادبی ہے۔ مجھے کہیں سے بھی اسی گنجائش نظر نہیں آتی کہ جس اسکرین کے اوپر حرام چیزیں ظاہر ہوتی ہوں اسی کے اوپر قرآن کو ظاہر کیا جائے۔ موبائل کے اندر قرآن کا رکھنا اور موبائل میں قرآن کا ڈالنا قرآن کی انتہائی توہین اور قرآن کے ساتھ انتہائی بے ادبی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ موبائل پر قرآن کو رکھنا موبائل کے اندر یا قرآن کا پڑھنا موبائل کی اسکرین پر یہ کسی بھی طرح مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ آپ اگر غور کریں پیشاب دانی کے اندر جو مریض کے لیے پیشاب دانی رکھی جاتی ہے اس پیشاب دانی کے اندر اگر پانی بھر کر پیش کیا جائے تو کوئی مہمان قبول نہ کرے گا بلکہ سخت ناراض ہو جائے گا۔ اگر آپ بھی یہ چاہیں کہ پیشاب دانی کے اندر شربت پئیں تو آپ کی طبیعت گوارا نہ کرے گی کہ یہ پیشاب کی جگہ ہے، یہ پیشاب کا برتن ہے، اس کو پانی کے لیے استعمال کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ آپ دسترخوان میں بیٹھتے ہیں، آپ دیکھیں گے آج کل کے طریقوں میں کھانے کا برتن الگ ہے، میٹھے کے لیے برتن پیالہ الگ رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ میٹھے کے پیالے میں سالن نکال لیں تو لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ آدمی گاؤں کا معلوم ہوتا ہے، اس کو طریقہ کھانے کا معلوم نہیں ہے، لوگ آپ پر ہنسیں گے۔ ایک میٹھے کے پیالے میں سالن نکال لینا آدمی کو ناگوار برا معلوم ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ کرو کہ وہ چیز جو دنیا ہی کے لیے بنی ہے اور دنیا کا فحش پھیلانے کے لیے تیار کی گئی ہے اس پر قرآن کا رکھنا کتنا نامناسب اور کتنا بھدا اور برا معلوم ہوگا۔ اس لیے تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں دیکھ کر پڑھنا یہی انبیاء، صحابہ اور سلف صالحین تابعین کا طریقہ ہے۔ حضرت عثمان کا قرآن پھٹ گیا تھا مستقل دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے، حالانکہ قرآن کے ایسے حافظ تھے کہ ایک رکعت میں قرآن پورا پڑھ جائیں، لیکن قرآن کو دیکھ کر پڑھنا روزانہ کا معمول تھا اور روز سے قرآن پڑھ کر جس سے قرآن ان کا پھٹ گیا تھا زیادہ دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے اور آنسوؤں کے ٹپکنے کی وجہ سے حضرت عثمان کا قرآن پھٹ گیا تھا، صرف اس لیے کہ آنسوؤں کے قرآن پر گرنے سے اوراق بوسیدہ ہو گئے تھے۔ اس لیے چاہیے کہ بجائے موبائلوں سے بیٹھ کر قرآن پڑھنے کے قرآن کو قرآن میں دیکھ کر پڑھا جائے، یہی صحابہ کرام کا اور یہی سلف صالحین کا اور تابعین کا طریقہ ہے۔ اس لیے میں نے تاکید سے عرض کیا ہے کہ اپنے آپ کو سنت کے طریقوں کی طرف لے کر جاؤ، اپنے اعمال کو رواجی طریقوں سے بچاؤ۔ اس طرح ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کا خوب اہتمام کریں اور صبح شام کے اذکار تسبیحات کا خوب اہتمام کریں۔ مسنون دعائیں اہتمام سے یاد کریں کہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ ہر موقع کے مسنون دعائیں یاد کرو، اللہ کے راستے میں نکل کر خوب موقع ملے گا۔ فارغ اوقات میں مسنون دعائیں خود بھی یاد کریں اور دوسروں کو بھی دعائیں یاد کرائیں کہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح میرے دوستو عزیزو، یہ ہے علم و ذکر کا خلاصہ کہ اللہ کی اطاعت اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو جائے۔ اس طرح ہمیں ذکر کا اور تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک سب سے اہم بنیادی چیز وہ اکرام ہے۔ اکرام کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، کیونکہ ایک آدمی اگر اعمال کا ڈھیر لے کر پہنچ جائے اللہ کے یہاں
لیکن اس کا دل دکھایا، اس کو ڈانٹا مارا، اس کا مال قبضایا، تو قیامت میں حق والے اپنے حق کا مطالبہ کرنے آئیں گے، ان کے حق کے مطالبے میں اس کی ساری نیکیاں تل جائیں گی، ان کے حق کے مقابلے سے ساری نیکیاں تل جائیں گی، یہ نیکیوں سے خالی ہو جائے گا، پہاڑوں کی طرح نیکیوں کے ڈھیر لے جانے والا نیکیوں سے خالی ہو جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا باوجود اعمال کا ڈھیر ہونے کے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کرو، اللہ کے راستے میں نکل کر اکرام کے ذریعے اپنے اندر مشق، اپنے آپ کو عادی بناؤ تواضع کا، اپنے آپ کو عادی بناؤ حقوق کا ادا کرنے کا، اللہ کے راستے میں نکل کر اکرام سے اس کی مشق ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے صحابہ کے ساتھ ہوتے تو آپ اپنے آپ کو خدمت کے لیے خود پیش کر دیتے، اسے خدمت کرنے سے تواضع پیدا ہوتی ہے، خدمت لینے سے بڑائی پیدا ہوتی ہے، خدمت کرنے سے تواضع پیدا ہوتی ہے، خدمت کرنے سے تواضع پیدا ہوتی ہے، خدمت لینے سے بڑائی پیدا ہوتی ہے۔ بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے دوسروں سے خدمت لینا، اور نبوت کا مزاج ہے صحابہ کے خود خدمت میں لگنا۔ سارے کام صحابہ کرام پر تقسیم ہو گئے، بکری کون کاٹے گا، گوشت کون بنائے گا، کھانا کون پکائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگل سے خود لکڑیاں چننے گئے اور آپ لکڑیاں چن کر خود لے کر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں نباریاں پیدل چلتے تھے، صحابہ نے عرض کیا ہم آپ کی طرف سے پیدل چلیں گے، آپ نے فرمایا اس اجر کی تمہیں ضرورت ہے، مجھے بھی اس اجر کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ خدمت کے ذریعے اپنے تواضع پیدا ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں خدمت کے ذریعے اپنے تواضع پیدا کرنی ہے۔ یہ سارے کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں، اس کے علاوہ کوئی غرض نہ ہو، یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہوں، اس کے علاوہ کوئی غرض نہ ہو، کیونکہ جو عمل بھی اللہ کے غیر کے لیے ہوگا، جو عمل بھی اللہ کے غیر کے لیے ہوگا وہ عمل جہنم میں لے جاوے گا۔ اس لیے کہ حدیث میں فرمایا ہے کہ ادنا ریا بھی شرک ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ادنا ریا بھی شرک ہے، اللہ کے غیر کا خیال آنا بھی دلوں کے اندر وساوس پیدا کرتا ہے۔ اس پر لا حول پڑھا کریں، اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہیں، ہر عمل میں کم سے کم 3 مرتبہ اللہ کا خیال بالارادہ لاؤ، اللہ سے رو رو کر اخلاص کو مانگو، اے اللہ تو میرے عمل کو شرک سے بچا لے، ریا سے بچا لے، اے اللہ تو میرے عمل کو قبول کر لے اور میرے عمل کے اندر سے ریا کو ختم کر دے۔ میرے دوستو عزیزو، اس راستے میں نکلنے میں عجب خود پسندی پیدا ہوگی۔ اللہ کا جو بھی خیر وجود میں آئے اس کو اللہ کا فضل یقین کرو، اپنا کمال مت سمجھو۔ ایک آدمی تمہاری ذریعے ہدایت پر آ جاوے، یوں کہو کہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے، اپنی محنتوں کا انکار کرتے رہو اور اللہ کا فضل کا اقرار کرتے رہو، بس یہی اخلاص کی حقیقت ہے۔ اس طرح ہمیں اللہ سے رو کے اخلاص کو مانگنا ہے۔ ایک ہے استخلاص، اپنے کام کو یکسوئی کے ساتھ کرو، اپنے کام میں یکسو ہو کر کام کرو، فتنوں کی باتوں سے، اختلافی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نکلنے کے زمانے میں اپنے آپ کو 3 کاموں کے اندر مشغول رکھنا ہے، یہ دعوت میں یا عبادت میں یا سیکھنے سکھلانے میں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ ہو۔ اللہ کے راستے میں نکلنے میں اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر بیکار باتیں کرنا بڑے اونچے درجوں سے روک دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لایعنی باتوں سے ایسا بچایا ہے اور لایعنی باتوں سے ایسا ڈرایا ہے کہ ایک صحابی احد کے میدان میں شہید کیے گئے، ان کا جنازہ اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، جنازہ رکھا ہوا تھا، ان کی والدہ ان کے چہرے سے مٹی پہنچتے ہوئے کہنے لگی میرے بیٹے تمہیں جنت مبارک ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی والدہ سے تمہیں اس کو جنتی کیسے کہہ دیا، تمہیں کیا معلوم کہ اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر بیکار باتیں کی ہوں۔ میرے دوستو عزیزو، احد کے میدان میں شہید ہونے والے صحابی، حالانکہ صحابی کا درجہ پھر شہادت کا درجہ کتنا اونچا ہے، لیکن آپ نے فرمایا ان کی والدہ سے تمہیں اس کو کیسے جنتی کہہ دیا، تمہیں کیا معلوم اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر بیکار باتیں کی ہوں۔ اس لیے اپنے آپ کو اختلافی باتوں سے، فتنوں کی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہم اعمال مسجد میں لگیں، ہر ایک کو عمل کر کے دکھلائیں، اس عمل کے فوائد سے لوگ عمل کی طرف آئیں گے، اور اگر ہم نے ادھر ادھر کی باتیں کی تو باتوں سے تو باتیں پیدا ہوں گی، اختلاف سے اختلاف پیدا ہوگا۔ آپ چاہیں گے لوگوں کو اپنی باتوں سے مطمئن کروں، وہ اپنی باتیں کریں گے، آپ اپنی باتیں کریں گے، اس سے سوائے بحث کے اور وقت کے ضائع ہونے کے، اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے
ہمیں چاہیے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو 3 کاموں کے اندر مشغول رکھیں، یہ دعوت میں یا عبادت میں یا سیکھنے سکھلانے میں، یہی 3 کام کرنے کے اصل تھے۔ فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دنیا میں یہ 3 کام نہ ہوتے، پہلا کام اللہ کے راستے میں پھرنا، حضرت عمر کا قول میں عرض رہا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ پھرنا بھی کوئی کام ہے، تبلیغ پھرنا بھی کوئی کام ہے، اور حضرت عمر فرما رہے ہیں جس امت کے ملہم ہیں، اس امت کے محدث ہیں، اللہ کی طرف صحیح بات حضرت عمر کی زبان میں جاری کی جاتی تھی۔ حضرت عمر خود فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کے راستے میں پھرنا نہ ہوتا میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ دوسری بات فرما رہے ہیں کہ اگر علم کے حلقوں میں، علماء کے مجلسوں میں بیٹھ کر علم کا حاصل کرنا نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ اور تیسری بات یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کی زمین پر لمبے لمبے سجدے کرنا اور کثرت عبادت نہ ہوتی میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ بس یہ 3 کام دنیا میں کرنے کے اصل تھے، دعوت، عبادت اور تعلیم اور تعلم، سیکھنا سکھلانا۔ ہم اپنے آپ کو ان 3 کاموں کے اندر مشغول رکھیں، لا یعنی باتیں ہرگز نہ کریں، اختلافی باتیں ہرگز نہ کریں، سیاسی اختلافی باتوں میں ہرگز نہ پڑیں۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمیں اس سے کوئی غرض اور کوئی مطلب نہیں ہے، اپنے آپ کو کرنے کاموں کے اندر مشغول رکھو۔ اگر کوئی آدمی آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ کے ذمہ ہے کہ آپ صرف کام کی بات کریں۔ آپ سے کوئی آدمی کوئی بات کرے آپ صرف کام کی بات کریں تو اس سے لوگ کام کی طرف آئیں گے، اور اگر آپ ان کی بات کے جواب کے اعتبار سے دیا، اپنے کام کے اعتبار سے کام کی بات نہ کی تو آپ خود اپنے کام سے جاتے رہیں گے۔ اس لیے چاہیے کہ بجائے لوگوں کو باتوں سے مطمئن کرنے کے ہر آدمی کو اپنے کام میں، اپنے عمل میں شریک کرو، اپنے ساتھیوں کو محنت میں ایسا مشغول رکھو کہ انہیں اس کے علاوہ کسی اور کام کی فرصت نہ ملے۔ ہم پر دعوت کا تقاضے اتنے زیادہ ہیں کہ کام کرنے والوں کو تو کھانے کی فرصت بھی نہیں ملتی، یہ جائے کہ کوئی لایانی بات کرنے کا موقع ملے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مشغول رکھتے تھے۔ اگر ہمیں سے ہر ایک یہ طے کرے کہ مجھے روزانہ 20 آدمیوں کو کلمہ سکھلانا ہے اور انہیں نماز سکھلانی ہے، 20 آدمیوں کو صرف، تو اس 20 آدمیوں کو صحیح نماز کی تعلیم دینے اور کلمہ مفہوم سمجھانے کے لیے اس صبح سے شام تک اسے اور کسی کام کا موقع نہ ملے گا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، تبلیغ بیان کرنا نہیں، ایک امتی کو اللہ کے فرائض پر لانا اور دین سکھلانا کام ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو دعوت میں اور تعلیم میں اور اپنے آپ کو سیکھنے سکھلانے میں اور اپنے آپ کو عبادت کے اندر ہی مشغول رکھا جائے۔ اس طرح ہم اللہ کے راستے میں نکل کر بھی محنت کریں۔ کتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں یا اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ چلیں، یہ سب سے بنیادی بات ہے۔ اس لیے کہ اطاعت کے بغیر تربیت نہیں، اور اطاعت کے بغیر اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں۔ جو امیر کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے، جو اپنے امیر کی نافرمانی کرے اس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ جماعتوں پر ذمہ دار متعین کیے گئے ہیں، اپنے آپ کو امیر کی اطاعت کا، اپنے آپ کو امیر کے حکم کا پابند بناؤ۔ ہاں، تمہارا امیر اگر کفر کا حکم دے تو کفر میں اطاعت نہیں ہے، اس سے پہلے ہر کام میں اطاعت ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ چلیں۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ لا یعنی باتیں، دنیا کی باتیں ہرگز نہ ہوں۔ حضرت فرماتے تھے اگر اللہ کے راستے میں نکل کر دنیا کی چیزوں کو دیکھا اور دنیا کی باتیں کی تو پہلے سے زیادہ دنیا کی محبت لے کر لوٹے گا۔ اس لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں دنیا کی محبت کو دلوں سے نکالنے کے لیے، ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں دنیا کو دلوں سے نکالنے کے لیے۔ اگر اللہ کے راستے میں نکل کر دنیا کی باتیں ہوں گی پہلے سے زیادہ دنیا کی محبت پیدا ہوگی۔ حضرت فرماتے تھے تم بازاروں میں گشت کرو تو بازار کی چیزوں کو نفرت کی نظر سے دیکھنا، اگر بازار کی چیزوں کو نفرت کی نظر سے نہیں دیکھو گے تو پہلے سے زیادہ دنیا کی محبت لے کر لوٹو گے۔ اس لیے چاہیے کہ اپنی نظروں کی بہت حفاظت کریں، اور جہاں کا رخ بنا ہے جماعتیں وہاں جائیں۔ جہاں تک ہو سکے میرے دوستوں عزیزوں، جہاں تک ہمت اور طاقت ہو اس راستے میں پیدل چلو۔ اللہ کے راستے میں پیدل چلنا جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ بڑے فضائل ہیں اللہ کے راستے میں پیدل چلنے کے، کہ پیدل چلنا جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ جیسے ہی صحابہ نے اللہ کے راستے میں پیدل چلنے کے فضائل سنے، صحابہ سواریوں سے نیچے اتر گئے۔ اس دن سے زیادہ صحابہ پیدل چلنے والے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اللہ کے راستے میں جہاں تک ہو سکے بستی بستی گاؤں پیدل چلیں، کہ پیدل چلنے سے جو غبار اڑتا ہے یہ اللہ کے
راستے کا غبار، جہنم کا دھواں ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے، بلکہ حدیث میں فرمایا ہے اللہ کے راستے میں پیدل چلنے سے جو غبار اڑتا ہے وہ جنت میں جنتوں کو حسن کو بڑھانے کے لیے بطور پاؤڈر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ کے راستے کوئی تکلیف آ جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے راستے میں اگر ایک مرتبہ سر میں درد ہو جائے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فضائل خوب بیان کرو، یہ فضائل قیامت تک کے لیے ہیں، یہ صحابہ کے زمانے کے لیے، خدا کی قسم صحابہ کے زمانے کے لیے نہیں ہیں۔ آج کل بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ فضائل تو قتال کے لیے ہیں، یہ فضائل تو صحابہ کے زمانے کے لیے ہیں، نہیں، خدا کی قسم یہ فضائل نفر و دعوت کے ہیں جو قیامت تک کے لیے اس امت کو دیے گئے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متحرک بنایا ہے، اس راستے میں نکلنے کا، اتنا جلدی نکلنے کا مزاج بنایا کہ جماعت تیار ہو کر بیٹھی ہوئی تھی مسجد نبوی کے اندر، آپ کے منبر گھر کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاری ہے، وہاں جماعت تیار ہو کر بیٹھی ہوئی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ رات ہو گئی ہے، رات یہاں گزار لیں، صبح چلے جاویں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ رات کو ہی اللہ کے راستے میں نکل جاؤ تاکہ یہ رات تمہاری جنت کے باغوں میں گزرے۔ یہ نہ فرمایا آپ نے کہ جنت کا باغ تو یہی ہے، بلکہ فرمایا اللہ کے راستے میں رات کو ہی نکل جاؤ تاکہ یہ رات تمہاری جنت کے باغوں میں گزرے۔ انہوں نے صاحب فرماتے تھے جو اللہ کے راستے میں ہے وہ جنت کے باغوں میں ہے، ہمیں اس کا دل سے یقین ہو، جو اللہ کے راستے میں ہے وہ جنت کے باغوں میں ہے، ہمیں دل سے اس کا یقین ہو۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے پھرنے کا مزاج بنایا تھا۔ ایک صحابی مدینے میں مر رہے تھے، کہنے لگے وفات سے پہلے اونٹ کی طرح مدینے میں پڑھ کر مر رہا ہوں، کاش اللہ کے راستے میں مرتا تو دین کا حیات کا ذریعہ ہوتا۔ ایک صحابی مدینے میں مرے، آپ نے فرمایا کاش یہ صحابی کہیں اللہ کے راستے میں مرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یعنی مدینہ منورہ جیسی بستی میں مرنے کو صحابہ اچھا نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ اللہ کے راستے میں نکل کر موت آتی تاکہ ہمارا پھرنا دین کے حیات کا ذریعہ بنتا۔ اس لیے میں تاکید سے کہہ رہا ہوں اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل خوب بیان کیجو، اور اللہ کے راستے پیدل چلنے کے فضائل خوب بیان کیجو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ کی جماعت کو رخصت کرنے کے لیے مدینے سے باہر تک نکلے۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا امیر المومنین یا تو آپ سوار ہو جائیے ورنہ میں سواری سے نیچے اترتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اسامہ ابو بکر کا کیا نقصان ہے اس میں کہ میں نے فرمایا سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے راستے میں کسی جماعت کو رخصت کرنے کے لیے اگر کوئی پیدل چلتا ہے تو اس کے پیدل چلنے پر ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں، ہر قدم پر 700 درجے بلند ہوتے ہیں، ہر قدم پر 700 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب جماعت کو رخصت کرنے کے لیے پیدل چلنے پر یہ فضیلت ہے تو جماعت میں پیدل چلنے کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہوگی۔ یہ فضائل منتخب احادیث میں سے پڑھ پڑھ کر ساتھیوں کو خوب سنانا اور اللہ کے راستے کی تکلیف کے فضائل خوب سنانا، یہ تو اس زمانے کی غلط فہمی ہے بعض لوگوں کی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قتال کے فضائل ہیں۔ صحابہ کے پھرنے کا مقصد امت کو قتل کرنا نہیں تھا، صحابہ کے پھرنے کا مقصد امت کو جہنم سے بچانا تھا، اس لیے صحابہ کرام میدان قتال میں دعوت دیا کرتے تھے کہ اب بھی اگر یہ جہنم سے بچ جائیں تو عذاب سے بچ جائیں گے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کے سپہ سالار جرجا کو میدان قتال میں دعوت دی ہے اور اللہ نے جرجا کو میدان قتال میں ہدایت دی ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ یہ فضائل قتال کے لیے نہیں بلکہ یہ فضائل اللہ کے راستے میں پھرنے کے اور اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینے کے ہیں۔ اس لیے پورا مجمع اس کا اہتمام کرے کہ جہاں تک ہو سکے اللہ کے راستے میں پیدل چلیں، جہاں کا رخ بنائیں وہاں ہماری جماعتیں وہیں جا کر کام کریں، اپنی رائے سے رخ نہ بدلیں۔ صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا جس اوپر بھیج دیتے وہاں جماعتیں جایا کرتی تھی۔ افرادی دعوت کا زیادہ اہتمام رکھو کہ افرادی دعوت یہ انبیاء علیہ السلام کی اصل سنت ہے۔ آپ ایک ایک فرد کو دعوت دیتے تھے، آپ نے سفر ہجرت میں ڈاکوں کو دعوت دی، یہ نہ سمجھا کہ ڈاکوں سے کیا بات کی جاوے، یہ تو خطرناک ہے، قتل کر دیں گے، مال لوٹ لیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے بندوں تک اللہ اس کی حفاظت خود کرتے ہیں۔ اللہ ہی نے فرمایا ہے واللہ یعصمک من الناس کہ اللہ آپ کی حفاظت کریں گے لوگوں سے، آپ اپنی بات کے کہنے میں ہرگز نہ گھبرائیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو دعوت دینے میں ہرگز نہ گھبراؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکوں کو دعوت دی سفر ہجرت میں، دونوں ڈاکوں نے اسلام قبول کیا، آپ نے دونوں کو مدینہ آنے کا حکم فرمایا۔ اس طرح ہمیں چاہیے
کہ دعوت دینے میں ہرگز نہ گھبرائیں، افراد دعوت کا زیادہ مزاج بنائیں۔ آپ ٹرین میں ہیں یا بس میں سفر کر رہے ہیں تو تعلیم کا حلقہ نہ لگائیں، تعلیم کا حلقہ مسجد میں ہو یا اسٹیشن پہ ہو یا جہاں بھی آپ کا قیام ہے وہاں تعلیم کا حلقہ ہو۔ سواری پر تعلیم کا حلقہ نہ کیا جاوے، بلکہ سواری پر جب تک ہیں ساتھی آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیا کریں اور بکھر کر بیٹھیں اور مسافروں سے اختلاط کریں، مسافروں کا اکرام کریں، ہر مسافر کو دعوت دو۔ آپ کے اگر مسلمان بھائی ہیں تو ان کو کھل کر دعوت دیں فرائض کی طرف، دین کی اہمیت بتلائیں، اور اگر آپ کے دوسرے وطنی بھائی ہیں ان سے ملاقات کریں، ان کے سامنے اللہ کا تعارف کراویں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، بتلائیں کہ زمین آسمان چاند سورج کس نے بنائے ہیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہر ایک کا اکرام کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام نے ہی سارے کفر کو ختم کیا ہے اور سارے کفر کو اسلام کی طرف مائل کیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہر ایک کا اکرام کریں۔ ٹرین میں بس میں نے عرض کیا اجتماعی تعلیم کا حلقہ نہ کیا جائے، اس کی تاکید کر رہا ہوں بار بار۔ آج کل لوگوں نے اپنی طرف سے اصول بنا لیا ہے کہ تعلیم کا حلقہ ٹرین میں قائم کرتے ہیں اور مسافروں کو پریشان کرتے ہیں۔ آپ یہاں سے ہٹ جائیے، ادھر بیٹھ جائیے، آپ یہاں سے اٹھ جائیے، وہاں بیٹھ جائیے۔ ہم جماعت ہیں، ہمیں جماعت کے کام کرنے ہیں، جماعت کے کام ٹرین میں کرنا یہ مسافروں کو پریشان کرنا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے راستے میں نکل کر دوسروں کو پریشان کرے گا اللہ کے یہاں اس کی دین کی محنت ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اسی طرح روایت میں ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکل کر دوسروں کو پریشان کرے گا اس کی دین کی محنت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان اپنے ایک صحابی سے کروایا، فرمایا اپنے منادی سے اعلان کر دو جا کے صحابہ میں، جو راستے کو دوسروں کے لیے بند کرے گا یا جگہ کو تنگ کرے گا فلا جہاد لہو، اس کی دین کی محنت اللہ کے یہاں قبول نہیں کی جاوے گی۔ اس لیے ہمارے ساتھیوں کو چاہیے کہ ٹرین میں بس میں مسافروں کا خیال کریں، کسی کی دوسرے کی جگہ پر نہ بیٹھیں، ہر ایک کی اپنی سیٹ اس کے اپنے ٹکٹ کے ساتھ ہے، جو جہاں بیٹھا ہے برابر والے کو دعوت دے، اکیلا بیٹھا ہے تو اپنی کتاب فضائل منتخب لے کر خود اپنی حدیثیں یاد کر لے اور برابر والے کو دعوت دے۔ اس طرح اپنے آپ کو تین کاموں کے لیے مشغول رکھے، یا دعوت دینے میں یا عبادت میں یا ذکر تلاوت میں یا تعلیم یا کتابی تعلیم میں یا اپنے ذات سے یعنی منتخب احادیث میں سے فضائل میں سے حدیثیں سیکھتا رہے تنہا بیٹھا بیٹھا۔ اس طرح ہمیں چاہیے کہ یعنی ٹرین میں اجتماعی تعلیم نہ کریں بلکہ انفرادی عبادت انفرادی دعوت دیں۔ اس طرح ہمیں جہاں کا رخ بنائے وہاں ہم جائیں، جہاں جا کے اترے ہیں ساتھیوں کو جمع کر لو اور سامان سارا قرینے سے جمع کر کے بستی میں داخل ہونے سے پہلے دعا مانگ لو۔ مسنون دعا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے قوم کی محبت اپنے لیے اور قوم کے دل میں اپنی محبت اللہ سے مانگی ہے۔ اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ یہ مسنون دعا بستی میں داخل ہونے سے پہلے مانگ لیں۔ دعا نہیں آتی، دعا نہیں یاد تو زبانی کہہ دیں اے اللہ بستی کے والوں کی محبت ہمارے دلوں میں اور ہماری محبت بستی والوں کے دلوں میں ڈال دے، اور اے اللہ تو ہمیں ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے اور یہاں کے نیک لوگوں کو تو ہمارا محبوب بنا دے۔ ہم تجھ سے بستی کے خیر کا سوال کرتے ہیں اور بستی کی شدت تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اس طرح دعا مانگ کر بستی میں داخل ہوں۔ نگاہیں نیچی رہیں، ہمارے چلنے میں اتنا وقار ہو کہ ہماری جماعت کو دیکھ کر ہی لوگ ہدایت کی طرف آویں، دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور بیکار باتیں کرتے ہوئے نہ جائیں بلکہ وقار کے ساتھ چلیں، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹاتے ہوئے چلیں۔ اس طرح لوگ ہمارے چلنے سے متاثر ہوں گے اور ہمیں دیکھ کر متاثر ہوں گے۔ جو ہمیں دیکھ کر متاثر ہوگا وہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا، جو ہمیں دیکھ کر شکایت کرے گا وہ ہم سے دور بھاگے گا۔ اس لیے چاہیے راستے کا حق ادا کرتے ہوئے چلیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وما حق الطریق یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی تو بتائیے راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا یا کسی پریشان حال آدمی کے کام آ جانا، بلکہ فرمایا کہ سلام ابتدا کرنا، گزرنے والوں کو سلام ابتدا کرو۔ اس طرح ہمیں مسجد سے ابتدا کرنی ہے، سامان قرینے سے ایک طرف رکھیں، مسجد میں سنت طریقے سے داخل ہوں، اگر مکروہ وقت نہیں ہے نماز کا 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور ادا کر لیں۔ اس کے بعد امام صاحب کو اپنے ساتھ لو اور انتہائی محبت اور پیار سے ملو اور امام صاحب سے کہو جس طرح آپ حضرت فرمائیں گے ہم انشاءاللہ اس کے مطابق محنت کریں گے۔ وہاں کے مسجد کے اصول آداب امام صاحب سے معلوم کرو، نماز امام صاحب کس وقت ہوتی ہے، آپ کی مسجد کے کیا معمولات ہیں۔ امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو، متولی صاحب کو، مسجد کے خادم کو
ان سب کو اپنے اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ تم تبلیغی جماعت بن کر جا کر مسلط نہ ہو جاؤ، بلکہ جہاں جاؤ اپنے آپ کو وہاں والوں کے تابع کرو، اور امام صاحب سے کہو امام صاحب جیسے آپ فرمائیں گے انشاءاللہ ہم اس کے مطابق محنت کریں گے، آپ مقامی ہیں ہم باہر سے آئے ہیں، آپ ہمیں رہبری فرمائیں کام میں۔ اس طرح امام صاحب کو مشورے میں ساتھ بٹھاؤ، ان سے بھی رائے لو، ہمارا اپنا ساتھی ذمہ دار وہ فیصل رہے، اور مقامی ذمہ داروں سے بھی رائے لو، مقامی ذمہ داروں کو رہبر بناؤ اور انہیں مشورے میں ساتھ لے کر ان سے رائے لے کر کام کرو۔ اس طرح ہمیں سب سے پہلا کام اپنے ساتھیوں کو متوجہ کر کے مشورہ کر لینا ہے۔ امیر صاحب کو چاہیے سب سے رائے لیں، ہر ایک کی رائے کا احترام کریں، کسی کی رائے کا انکار نہ کریں اور کسی کی رائے پر اس کو ذلیل نہ کریں۔ یہ نہ کہیں تمہاری رائے غلط ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے رائے دی اور کوئی رائے بھی ہو تو بتلاؤ۔ اس طرح ساتھی سے رائے لے کر یہ کہو کہ مناسب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یوں کر لیا جائے، یوں نہ کہو فلاں کی رائے صحیح تھی آپ کی رائے غلط تھی، اس سے ساتھیوں کے اندر توڑ پیدا ہو جائے گا۔ بلکہ ساتھیوں کی رائے کا احترام کرتے ہوئے امیر کو چاہیے کہ جو بات اللہ دل میں ڈالے اس کا فیصلہ کر دے، اور اس فیصلے کرنے کے بعد خود بھی اس کے کام کے کرنے میں مدد کرے۔ یہ نہیں کہ وہ فیصلہ کر کے الگ ہو جائے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے بارے میں فیصلہ کرتے صحابہ کے ساتھ اس کام کے کرنے میں خود بھی شریک ہو جاتے۔ یوں مت کہو کہ ہماری رائے تو یہ نہیں تھی لہذا ہم کام نہیں کریں گے، اس لیے کہ اپنی رائے پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے کام چھوڑ کر الگ ہو جانا یہ منافقین کا مزاج تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار، وہ الگ اس لیے ہو گیا تھا کہ اس کی رائے پر عمل نہ ہوا۔ ہم رائے ضرور پیش کر دیں امیر کو، لیکن جو امیر فیصلہ کر دے اس فیصلے کے مطابق ہم کام کریں، جب تک اس کی رائے پر عمل کرنا کفر نہ ہو، کہ اگر وہ کفر کا حکم دے رہا ہے تو پھر اس پر اطاعت نہ کرنا ہے، اور اگر وہ کفر نہیں ہے تو اس کے ذمہ امیر کی اطاعت کرنا واجب اور لازم ہے۔ اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم امیر کی اطاعت کے ساتھ چلیں۔ اس طرح مسجد میں مشورہ کرو، ساتھیوں کی رائے کا احترام کرو، اور ساتھی سے رائے لے کر جو بھی فیصلہ ہو جائے اس کے مطابق کام کریں۔ 24 گھنٹے کا اپنے کاموں کا مشورہ کر لیا جاوے، ایک دو ساتھی خدمت کے لیے طے کر دیے جائیں، وہ فوراً کھانے کا انتظام کریں تاکہ محلے والے ہمیں کھانے کی دعوت نہ دیں، ورنہ ہماری شکل سوال کی ہوگی۔ لوگ کہیں گے تبلیغ کا کام کرو، کھانا ہم کھلاویں گے۔ جو جماعت کھانا پکانے کا مجاہدہ نہیں کرے گی یہ جماعت مہمان ہے، میزبان نہیں ہے۔ یہ جماعت مہمان ہے، میزبان نہیں ہے۔ داعی میزبان ہوتا ہے، آپ داعی بن کر جائیں، علاقوں میں جا کر مدعو نہ بن جاویں اور مہمان نہ بن جاویں۔ آپ داعی ہیں، وہاں کے مقامی لوگ مدعو ہیں، آپ میزبان ہیں، وہاں کے مقامی لوگ مہمان ہیں۔ آپ کو چاہیے اپنا کھانا خود پکائیں اور وہاں والوں کا اکرام کریں۔ انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ قوم کا اکرام کر کے پھر ان کو دعوت دیتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے جہاں جائیں وہاں والوں کا ہم اکرام کریں، کھانا ہم بنائیں ان کو کھلائیں۔ یہ نہیں مقامی لوگ کہیں گے آپ تو گشت کریں کھانا ہم بنا لیں گے، آپ تعلیم کریں کھانا ہم تیار کر کے کھلا دیں گے۔ ایسی جماعتوں کا مجاہدہ ناقص ہوگا، یہ جماعتیں تشکیل نہ کر سکیں گی۔ اکرام کرنے والے ان پر مسلط ہو جائیں گے، اکرام کرنے والے ان کی زبان بند کر دیں گے، یہ کہیں گے ان کا ہم پر احسان ہے، ان کی تشکیل کیسے کریں۔ اس لیے میں تاکید سے عرض کر رہا کہ ہمارے ساتھیوں کو چاہیے اپنے کھانے کا انتظام سب سے پہلے کریں۔ محلے والے کہیں آپ کے لیے کھانا لے آئیں، یہ کھانا تو بن رہا ہے، آپ تو مقصد کی بات کریں۔ اس طرح مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر گشت کے لیے جماعتیں بناؤ، اپنا آدمی متکلم بناؤ، مقامی آدمیوں کا رہبر بناؤ اور ہر گھر کی ملاقات کرو۔ یہ عمومی گشت ہے جو اس کام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ عمومی گشت ہر گھر پر ہو، ہر فرد سے ملاقات ہو۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں تفصیل سے کہ سمجھا کر مسجد کے ماحول میں لانا اصل بات ہے۔ میں نے بات یہ شروع کی تھی کہ تعلیم اور تربیت کا اور اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے کا اصل موقع مسجد ہے۔ اس طرح ہمیں ہر جگہ جا کر محنت کرنی ہے۔ جو لوگ تیار ہو جائیں انہیں وصول کرنا وصولی گشت ہے۔ جو لوگ وہاں مقام پر بڑے مالدار قسم کے خواص ہیں ان سے بھی جا کے ملاقات کرو، یہ خصوصی ملاقات ہے۔ جو علماء اہل حق ہیں علاقوں میں ان کی بھی جا کے زیارت کرو اور ان سے دعاؤں کی درخواست کرو اور ان سے نصیحت کی درخواست بھی کرو اور ان سے استفادہ کرو اور علماء کی مجالس کو ان کی زیارت کا عبادت یقین کرو۔ اس طرح ہمیں خصوصی ملاقاتوں میں علماء کے پاس بھی جانا ہے۔ اور دیکھو میرے دوستو عزیزو، سب سے بنیادی بات ہے کہ خود علماء سے جڑو اور امت کو علماء سے جوڑو۔ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں جہاں سے یہاں اسلام کی اور دین کی حفاظت ہے۔ علم مدارس کے ماحول سے اور علماء کے مجالس سے حاصل کرو، اس لیے کہ علم کے بغیر نجات نہیں ہے۔
اور علم کے بغیر ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اس لیے چاہیے کہ ہمیں جہاں بھی جائیں وہاں کے لوگوں کو متوجہ کریں علم کی طرف، اور جہاں بھی جائیں وہاں کے لوگوں کو متوجہ کریں کہ بھی علم کا تعاون بھی کریں اور علماء کے مجالس سے استفادے کا ماحول بنائیں. اس طرح ہمیں ہر جگہ جا کر اس کی دعوت دینی ہے. خود اپنی ذات سے علماء کی زیارت اور علماء کی مجالس سے استفادے کی کوشش کرنی ہے، اور ہر جگہ سے نقد جماعتیں نکالنی ہیں. جو یہاں جماعت تیار ہو جائے ان کے ساتھ اپنا ذمہ دار جوڑ کر انہیں اللہ کے راستے میں نکالیں. ہر جگہ سے نقد جماعتیں 4-4 مہینے کی جو 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں ہر جگہ ان کی بیرون کے لیے تشکیلیں کریں. سارے عالم کی ذمہ داری کا احساس پیدا کریں. ایک ایک امتی کو سارے عالم کے لیے تیار کریں. ہمیں امت کی جان و مال کو اور امت کی صلاحیتوں کو، امت کے وقت کو دعوت کی طرف پھیرنا ہے. امت کے مال کا سب سے بڑا مصرف اللہ کے راستے کی نقل و حرکت تھا. اس زمانے میں امت کے مال کا سب سے بڑا مصرف وہ بیاہ اور شادی بن کر رہ گیا. صحابہ نے شادی پر مال خرچ نہ کیا. سب سے زیادہ مال صحابہ کا خرچ ہوا ہے اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر خرچ ہوا ہے. اس لیے پورا مجمع اس کا عزم کرے کہ انشاءاللہ ہمیں ساری امت کو سارے عالم کے لیے حرکت میں لانا ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر 4-4 مہینے یہ لگائے ہوئے کو تو بیرون کے لیے تیار کریں. جو 4 ماہ لگائے ہوئے نہیں ہیں انہیں اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے نکالیں. چلے کی تو بات اب ہے ہی نہیں. ہمیں تو 4-4 مہینے کے لیے ایک امتی کو تیار کرنا ہے. ہر جگہ سے نقد جماعتیں نکالیں. ہر جگہ والوں کو اس پر آمادہ کریں کہ وہ اپنے یہاں مقامی کام بھی جمع میں. جتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں یہ جہاں بھی جائیں وہاں کے مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر 2 جماعتیں بنا لیں. 2 آدمی آپ کی جماعت کے مسجد میں رہیں، 2 آدمی مقامی ذمہ داروں کے مسجد میں رہیں، اور باقی جتنے ساتھی آپ کے ہیں اور مقامی ہیں ان کی جوڑیاں بنا کر محلوں میں اور گھروں پر اور دکانوں پر ان سے گشت کروائیں، اور مسجد میں عمل جاری رہے. مسجد میں دعوت اور تعلیم اور استقبال کا عمل ہو، اور باہر نکل کر لوگوں کو دعوت دے کر ان عملوں میں لا کر جوڑنے کی محنت ہو. ہر مسجد میں اتنا ٹھہرو، میں جماعتوں سے کہہ رہا ہوں، ہر مسجد میں اتنا ٹھہرو کہ اس مسجد میں 5 اعمال زندہ ہو جائیں، وہاں سے نقد جماعتیں نکل جائیں. اس مسجد سے متعلق گھروں کے اندر 5 اعمال قائم ہو جائیں. وہاں کے مردوں کے ذریعے سے اس کی کوشش کریں. ہر جگہ سے نقد جماعتیں نکل جائیں اور وہ مسجد کی آبادی کی ترتیب پر آ جاوے. مسجد کی آبادی کی ترتیب کیا ہے؟ 2.5 گھنٹے بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. دعوت دے کر ان عملوں میں لا کر جوڑنا یہ مسجد کی آبادی کی ترتیب ہے. مسجد میں آپ اب یہاں مقام پر ہیں، یہ بھی عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں ایک بھی مسجد ایسی نہیں چھوڑنی جس کو مسجد نبی کا معمول پر نہ لے آویں. مسجد نبی کا معمول یہ تھا کہ 24 گھنٹے مسجد اعمال سے آباد رہتی تھی، اور اب تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. انتہائی سعادت مند، انتہائی مبارک اور انتہائی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں رمضان میں نکل رہے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ دعوت عبادت کے جمع کرنے کا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کے بہت سے اہم موقع وہ رمضان کے مہینے میں ہوئے. آپ نے یہ نہ فرمایا ابھی تو رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں بعد میں نکلیں گے. یہ وقت نکلنے کا نہیں، وقت عبادت کا ہے. بلکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ یہ خلوت کا اور عبادت کا اور آرام کا اور روزوں کا ہے. نہیں میرے دوستو عزیزو، رمضان کا مہینہ تو اس دعوت کی محنت کا سب سے زیادہ مناسب اور سب سے زیادہ موزوں مہینہ ہے. مولانا اشرف فرماتے تھے یہ مہینہ 11 مہینوں کے اندر، یہ مہینہ 11 مہینوں کو زندہ کرنے کے لیے ہے. جو کام اس مہینے میں زیادہ کیا جاوے گا دعوت کا اور عبادت کا، اس کا اثر 11 مہینوں پر پڑے گا. اس لیے رمضان کا مہینہ دعوت کے کام کا سب سے زیادہ موضوع اور مناسب ہے. کیونکہ میرے دوستو عزیزو اس مبارک مہینے میں شیاطین قید کر دیے گئے ہیں، شیاطین قید کر دیے گئے ہیں. رحمت کے، مغفرت کے دروازے اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینے کا کتنا وعدہ ہے. اور میرے دوستو اتنا ہی نہیں بلکہ فرائض کا اجر 70 گنا بڑھا دیا گیا ہے، اور نوافل کو فرائض کا درجہ دے دیا گیا ہے. یہ بڑی اللہ کی طرف سے بڑی عطا کا مہینہ ہے. یہ مہینہ تو دعوت کی محنت کے اس لیے بھی زیادہ ضروری مناسب ہے کہ وہ شیاطین جو دعوت سے روکتے ہیں، عبادت سے روکتے ہیں، ان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے اور نفس کو روزے کی وجہ سے کچل دیا جاتا ہے. یہ موقع دلوں کے نرم ہونے کا ہے. لوگ اس طرح اپنے دنیاوی کاموں کے لیے سیزن کا انتظار کرتے ہیں. سویٹر بکیں گے، سردیوں کا زمانہ آئے گا،
برف دکھے گا، گرمیوں کا زمانہ آئے گا، جس طرح ہم انتظار کرتے ہیں اپنے دنیاوی کاموں کے لیے، اپنے اس بزنس کا جو موسم کے اعتبار سے چلتا ہے، خدا کی قسم دعوت اللہ کا رمضان سے بڑھ کر اور کوئی موسم نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کرو رمضان کے مہینے میں مسجدوں کو آباد رکھنے کی، اور اس کا بہترین، میں ضروری بات کرنے جا رہا، ذرا توجہ سے سنیں ساتھی، اس کا بہترین موقع اور بہترین طریقہ اعتکاف ہے۔ جتنے وقت اگر ساتھی واپس آ گئے ہیں اپنے اپنے مسجدوں میں اعتکاف کریں۔ تمام دہلی کے حضرات، تمام دہلی کے کام کرنے والے، پوری دلی میں جتنی مسجدیں ہیں، 5 کام ہیں، اس میں 2 کام ہیں، اس میں بعض کام ہیں، اس میں کام نہیں ہے، تو مسجد کمزور ہے، مضبوط ہے، ساتھی وہاں کم ہیں یا زیادہ ہیں، وہ مسجد 5 اعمال سے آباد ہے نہیں ہے، ہر مسجد میں رمضان کے مہینے میں ساتھی اعتکاف کی ترتیب بناویں۔ جو مسجدیں دور کی ہیں، بنجر مسجدیں پڑی ہوئی ہیں، ساتھی کوشش کریں کہ بھئی ہم بھی قربانی دے کر وہاں اعتکاف کی شکل بناویں۔ 2 کم سے کم 4 5 ساتھی ہر مسجد میں اعتکاف کے لیے باقاعدہ مسجدوں کی فہرست بنا کر، اور ان مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ساتھیوں کی فہرست بنا کر ہر حلقے والے حلقے کی سطح پر یا 20-25 مسجدوں کی سطح پر، جس طرح بھی آپ کو سہولت ہو، اس طرح باقاعدہ مسجد کا نام، اس میں اعتکاف کرنے والے ساتھیوں کا نام، مسجد کا نام، اعتکاف کرنے والے ساتھیوں کا نام، اس طرح ہر مسجد کے نام کے ساتھ جماعتیں بنا کر کام کرنے والوں کو اپنی اپنی مسجدوں میں رمضان میں اعتکاف پر بڑی قوت کے ساتھ آمادہ کیا جاوے، تاکہ کوئی مسجد اعتکاف سے خالی نہ ہو۔ اس اعتکاف کی سنت سے مسجدوں میں اعمال دعوت زندہ ہوں گے، اعمال عبادت زندہ ہوں گے، اور ان مسجدوں سے اللہ کے راستے میں جماعتوں کے نکلنے کا جو ہے ماحول بنے گا۔ اس طرح جتنے واپس جا رہے ہیں، جتنے یہاں مقام پر ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ یہ بھی اپنی مسجدوں کا اعتکاف سے آباد کریں۔ جتنی جماعت اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں، یہ تو اعتکاف نہ کریں، یہ تو چلتے پھر کر محنت کریں، لیکن جہاں بھی جائیں وہاں کے مقامی لوگوں کو، ذمہ داروں کو اکٹھا کر کے انہیں ہماری طرف سے پیغام پہنچا دیں کہ وہ بھی اپنے مقام پر مسجدوں میں اعتکاف کا اہتمام کریں۔ اس اعتکاف کی سنت سے، اس اعتکاف کے عمل سے اعتکاف کی سنت وجود میں آئے گی، اور اس اعتکاف کے ذریعے سے مسجد میں آنے والوں پر محنت ہوگی۔ یہ ان سے گشت کروائیں، انہیں گشتوں کے لیے ہدایت دے کر روانہ کریں، مسجد میں آنے والوں کو دعوت دیں، تعلیم کا حلقہ قائم کریں، قرآن کی تدریس کا حلقہ قائم کریں۔ یہ سارے اعمال مسجد کے اندر کے کریں گے اعتکاف والے، اور محلے کے لوگوں سے باہر محنت بھی کروائیں اور ان کو اللہ کے راستے میں نکالیں۔ اس اعتکاف کی سنت سے یہ مسجدیں اگر رمضان میں آباد ہو گئیں تو اس کا اثر 11 مہینوں پر پڑے گا۔ پورے سال مسجدوں کو مسجد کی آبادی کی ترتیب پر لانے کے لیے رمضان کا مہینہ سب سے بہترین موقع ہے۔ خدا کے لیے اس موقع کو ضائع نہ ہونے دینا، اس موقع کو ضائع مت ہونے دینا۔ اگر یہ موقع، یہ سیزن ہاتھ سے نکل گیا تو پھر یہ سال بھر نہ آئے گا۔ یہ بہترین موقع ہے، دل نرم ہے، شیاطین قید ہیں، نفس کچلا گیا ہے، مسجد اعمال سے آباد ہیں۔ یہ موقع اچھا ہے اس وقت مسجدوں کو اعمال سے آباد کرنے کا۔ اس لیے جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں، وہ بھی ہر جگہ اس کی دعوت دیں، مسجدوں میں اعتکاف کا اہتمام کریں، اور سارے دلی شہر کے اعتبار سے اس کے ایسا مت کرنا میں فلاں جامع مسجد جا کے اعتکاف کر لوں، میں مرکز میں جا کے اعتکاف کر لوں۔ مرکز کو اعتکاف سے آباد کرنے کے بجائے اپنے محلے کی مسجد کو اعتکاف سے آباد کرو، بلکہ افضل بھی یہی ہے کہ اپنے مقام کی مسجد میں اعتکاف کیا جاوے۔ اس طرح ہمیں انشاءاللہ اعتکاف کے ذریعے سے اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ کریں گے اہتمام سے؟ اس سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس سے ماحول بدلے گا، اور اپنے گھروں کے اندر بھی جسے میں نے عرض کیا ہے اعمال دعوت تفصیل سے بتا دیے، اپنے گھروں کے اندر بھی یہ اعمال ہمیں انشاءاللہ اہتمام سے قائم کرنے ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اس کی پوری کوشش کریں کہ اپنی اپنی مسجدوں میں تراویح پوری کی جائے۔ بس تو امام تو مقتدیوں کے تابع ہے، امام مقتدیوں کے تابع ہے، امام مقتدیوں کے تابع ہے۔ تو مقتدی کہتے ہیں امام صاحب ہمیں تو 8 دن کی پڑھنی ہے، 10 دن کی پڑھنی ہے، نہیں، بلکہ پورے رمضان قرآن اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جس نے ایک رات میں قرآن پڑھ لیا اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں
کہ جس نے ایک رات میں قرآن ختم کر دیا اس نے قرآن نہیں پڑھا. حضرت عائشہ انکار کر رہی ہیں. حضرت عائشہ انکار کر رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو اور آپ کے وعید کی آیتوں پر رونے کو اور وعدے کی آیت پر امید کو حضرت عائشہ نے خود دیکھا ہے. وہ فرماتی ہے کہ ایک قرآن جس نے ایک رات میں پورا کر لیا اس نے قرآن نہیں پڑھا. اس لیے بجائے اس کے کہ تیز قرآن پڑھ کر قرآن کو بگاڑنا، نماز کو بگاڑنا، مقتدیوں کو مشقت میں ڈالنا اور پھر پورے رمضان تراویح کو چھوڑ کے بازاروں میں پھرنا کہ ہمارا قرآن ختم ہو گیا ہے، اس بدعت کو ختم کر اس سنت کو زندہ کرو. یہ قرآن پورے رمضان مساجد میں پڑھا جائے. سب مقتدیوں کو چاہیے. امام صاحب سے کہ امام صاحب دیکھیے آپ 8 دن 10 دن کا پڑھا کے مجھے تو فلاں علاقے سے آیا ہوں، مجھے تو جانا ہے، آپ قرآن سن لیجیے، پھر میں جا رہا ہوں. امام صاحب رمضان ہے، تراویح کی سنت ہے، وہ پورے رمضان کی سنت ہے. بجائے اس کے کہ مشقت سے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ کر، حالانکہ بلا عذر بیٹھ کر نماز نہیں ہوتی، کوئی عذر نہیں ہے، قیام افضل ہے. دیوار سے ٹیک لگا کر لوگ کھڑے کھڑے ایک سپاری کی رکعتیں، آدھی سپاری کی رکعتیں، کسی طرح جلدی سے قرآن ختم ہو، پھر 10 منٹ میں اب طرح کیسے پڑھ لیں گے، پھر دکان پہ چلے جائیں گے. یہ مولانا صاحب فرماتے تھے رمضان کا مہینہ تو یہ دعوت اور عبادت کا مہینہ ہے، تجارت کا مہینہ نہیں ہے. 11 مہینے کما کے بھی اسے رمضان میں مال کمانے کا شوق ہے. یہ کتنی بڑی غفلت ہے، کتنی بڑی غفلت ہے. جو محض نیکیوں کے اور اعمال کے کمانے کا مہینہ تھا، اسے تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ عمل کو جتنا سنت سے ہٹاؤ گے مشقت بنے گا اور کھیل بنے گا، جتنا سنت پر لاؤ گے اتنا عمل میں اعتدال آئے گا. اس لیے کہ آپ کی سنت، آپ کے طریقے یہ اعتدال کے طریقے ہیں. اس لیے چاہیے ہر مسجد کا آپ عزم کریں انشاءاللہ، اور مجمع عزم کر لے گا تو انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا. ہر مسجد کا معمول بنا لو کہ ٹھیک ہے بعضوں کو صبر کرنا ہوتا ہے 27 تک 28 تک، بہت جلدی ہوا تو 26 تک قرآن ختم ہو جائے، بہت جلدی ہوا اتنا ہر مسجد کا معمول ہو. ایک سپارہ، سوا سپارہ شروع میں، ایک سپارہ اطمینان کے ساتھ امام صاحب اس طرح پڑھیں کہ سننے والوں کا قرآن صحیح ہو. اس طرح رکوع سجدے کریں کہ نماز پڑھنے والوں کی نماز امام کے ذریعے صحیح ہو. ورنہ حدیث میں صاف فرمایا ہے کہ جو رکوع سے اٹھنے کے بعد کمر کو سیدھا نہ رکھے اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. اسے کیا فائدہ کہ بندہ نماز بھی پڑھے اور وہ نماز کے لیے بد دعا کرے اور اللہ کی اسے نماز اس کے منہ پر گندے کپڑے کی شکل میں دیکھ کری جاوے. اس لیے اس کا سب اہتمام کریں. ہر مسجد میں مقتدی امام صاحب ہمیں تو آپ اور واقعی ایسا امام رکھو جو آپ کو پورے رمضان تراویح پڑھا رہے. اس کو تراویح کو کوئی تجارت یا ملازمت یا اس کو کوئی معاش کا ذریعہ نہ بنایا جاوے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ تراویح پڑھا کر معاوضہ لینے کی تو کوئی شریعت میں گنجائش ہی نہیں ہے. شریعت میں گنجائش ہی نہیں ہے. یہ عام طور سے لوگ کرتے ہیں اتنے دن آپ قرآن سنا دو گے ہم یہ دیں گے، اور عام طور سے ہو رہا ہے کہ امام کہتا ہے اتنے دن میں اگر میں پڑھاؤں گا تو میں یہ لوں گا. یہ خدا کی قسم دینا بھی حرام ہے، لینا بھی حرام ہے. لینا بھی حرام، دینا بھی حرام. قرآن بیچنے کی چیز نہیں ہے. اگر خدا نہ کرے قرآن بکا تو پھر وہ کون سی چیز ہوگی جو اللہ کے غیر سے مستغنی کرے جب قرآن کو اس نے فقیر بنا لیا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ تراویح پورے رمضان ہو اور اطمینان سے ہو. بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.